العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کی کیا کیا نشانیاں اور کیا کیا علامات ہیں۔ کوئی بھی شخص جو کلمہ گو ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہے، اس سے پوچھیں نبی سے محبت کرتے ہو، کیا جواب دے گا؟ مجھ سے زیادہ کون محبت کر سکتا ہے؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ علماء امت پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے بڑی محنت کر کے، عرق گیری کر کے، کتاب و سنت سے کچھ علامات، کچھ نشانیاں میرے اور آپ کے لیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضع فرمائی ہیں۔ ہر شخص اپنا جائزہ خود لے لے، کیا واقعی میں مدینے والے سے محبت کرتا ہوں یا یوں ہی زبانی جمع خرچ ہے؟ انہوں نے ایک پیمانہ ہمیں دے دیا، ہر شخص اپنے آپ کو اس میں ناپ سکتا ہے۔ ایک آئینہ ہمیں دکھا دیا، ہر شخص اس میں اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے۔ پہلی علامت جو انہوں نے بیان کی وہ یہ کہ جو شخص واقعی مدینے والے سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں ہمیشہ اس بات کی تڑپ رہتی ہے کہ مجھے کسی طرح آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار ہو جائے۔ دعائیں کرتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں رکھ دی جائیں کہ یہ چاہیے کہ مدینے والے کا دیدار چاہیے، کیا کرے گا؟ ساری نعمتوں کو ٹھکرا دے گا اور کہے گا مجھے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور اس بارے میں کتنی مثالیں ہیں۔ ہمارا اپنا حال دیکھیں، اللہ نے کتنے لوگ ایسے نہیں، بڑے بڑے گھر دے رکھے ہیں، اس میں بڑے بڑے ڈرائنگ روم بنا رکھے ہیں، اور اس میں قد آور تصاویر لگا رکھی، کن کی؟ جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے نہیں، جیب میں بٹوا ہے، کسی ضرورت کے تحت جو ہی بٹوا کھولا تو کچھ تصویریں سامنے آ جاتی ہیں نا۔ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن کی تصاویر لگا رکھی ہیں ان سے وہ محبت کرتے ہیں۔ دن میں 4 بار کھولا، 4 بار دیدار ہو گیا، آنکھیں ٹھنڈی کر لیں۔ کیسے ممکن ہے جو مدینے والے سے محبت کرے اسے خواہش نہیں ہوگی کہ اسے ان کا دیدار نصیب ہو جائے؟ اور صحابہ اس بارے میں کیسے تھے؟ اللہ اکبر! اس بارے میں کتنی احادیث اور کتنی مثالیں ہیں۔ اس میں سے ایک مثال وہ ہے، ایک واقعہ وہ ہے جسے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی اور خادم خاص حضرت ربیعہ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس رابعہ کے واقعی ہیں، وہ یہ اس واقعہ کے راوی ہیں۔ ان کا اپنا واقعہ ہے، چلیے انہی کی زبان مبارک سے سنتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے میں تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا۔ میں آپ کے حجرہ مبارک کے باہر ہی سوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ تہجد کے لیے ضرور اٹھتے۔ جیسے میں آہٹ سنتا میں بھی بیدار ہو جاتا، فوراً وضو کے لیے پانی مہیا کرتا، نالین مبارک رکھتا، مسواک پیش کرتا۔ آقا میری اس خدمت سے بہت خوش ہوتے۔ ایک دن اسی خوشی کے عالم میں مجھ سے ارشاد فرمایا، ربیعہ چاہتا ہوں تجھے کچھ عطا کروں، سل یا ربیعہ، ربیعہ کچھ سوال کرو، کچھ مانگ لو۔ ہر شخص سوچے تو صحیح حضرت ربیعہ نے کیا مانگا ہوگا، اور آج اگر ہم سے کوئی صاحب اقتدار یہ سوال کرے ہم کیا مانگیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سل یا ربیعہ، ربیعہ کوئی سوال کرو، کچھ مانگ لو۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول اگر غلام کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو جنت میں اپنی مرافقت عطا فرما دیجئے۔ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ آقا نے کیا جواب ارشاد فرمایا، او غیر ذالک ربیعہ، ربیعہ ہمارا یہ مقصد تو نہیں تھا، ہم یہاں کچھ دینا چاہتے ہیں تمہیں، کوئی درہم و دینار، کوئی کھجوروں کا باغ، کوئی زمین کا ٹکڑا، کوئی بکریوں کا ریوڑ، یہاں تو یہی چیزیں ہیں۔ ہوا ذاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر غلام کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو غلام کی یہی خواہش ہے
کہ جنت میں اپنی مرافقت عطا فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور فرماتے ہیں ساتھی نہیں مان رہا، ضد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، اگر مدینے والا چاہتا اسی وقت ارشاد فرماتا جاؤ جنت عطا کر دی، لیکن آپ اس بارے میں بڑے محتاط تھے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یا ربیع اعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ذرا اپنے سجدے بڑھا دو، نمازوں کو ذرا لمبا کر دو، تاکہ کل جب تجھے اللہ کے پاس لے کے جاؤں تیرے پلے بھی تو کچھ ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں، دین کی کوئی نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، بس پیر صاحب سفارش پہ ہمیں لے جائیں گے جنت میں۔ بڑا غلط نظریہ ہے میرے بھائیو، بڑا غلط نظریہ ہے۔ کیا فرمایا کہ سجدے زیادہ کر، اور سجدہ کس میں کیا جاتا ہے؟ نماز کے اندر۔ سب سے قریب جو اللہ کے ساتھ جب بندہ ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے میرے بھائیو، سجدے میں ہوتا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کی کیا کیا علامات، کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب التفسیر میں نقل کرتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہیں اور سچے نبی کی سچی بیوی ہیں، وہ اس واقعہ کی راوی ہیں اور روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور فرماتے ہیں کہ ان کا ایک انصاری مسلمان ساتھی کچھ دنوں سے پریشان ہے، غمگین ہے، اداس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور ساتھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ساتھی غمگین ہے تو ایک دن اسے بلا لیا، حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا انی اراک محزونا، ساتھی کیا بات ہے؟ میں تجھے حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا دیکھتا ہوں، کیا پریشانی ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء فکرت فی، اے اللہ کا رسول ایک بات ہے جب سے اس کے متعلق میں نے سوچا ہے پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، کسی کل چین نہیں آ رہا۔ فرمایا ماں ہوں، کیا بات ہے ہمیں بتلاؤ۔ عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دن رات آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، آپ کی یاد ستاتی ہے، دوڑے چلے آتے ہیں، آپ کا چہرہ انور کا دیدار کرتے ہیں، دل کو تسکین ہو جاتی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور وہ بات جس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے وہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ دنیا تو فانی، یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، عارضی ہے، ناپائیدار ہے، اور وہ دنیا وہ تو ابدی ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے، ہمیشگی کی ہے۔ اور یہاں جو آیا اس نے ایک دن چلے جانا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے۔ فکر جو دامنگیر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تو دن رات آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور وہاں اگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت دے دی، نہ جانے جنت کے کس مقام پہ میں جاؤں گا۔ اور آپ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، حبیب رب العالمین ہیں، آپ کا مقام تو مقام محمود ہے، یہاں تو ایک پل آپ کے بغیر نہیں گزرتا، وہ ابدی ہمیشگی کی زندگی، وہاں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ بس یہ فکر کھائے جا رہی ہے۔ غور کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ جس سوال کا جواب نہ ہوتا اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار فرماتے، کچھ ہی دیر گزرتی ہے آسمانوں کو چیرتے ہوئے جبریل حاضر ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم سورہ النساء کی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ساتھی دل چھوٹا نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی۔ کیا بشارت ہے؟ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا، دوسرے الفاظ میں جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ کل ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کون ہے خوش قسمت؟ رک جائیے، روزانہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام نازل کیا، یہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کن پہ انعام نازل کیا یہ نہیں۔ اب اس آیت میں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ اب یہاں پر تفسیر بیان کی جا رہی ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ کل ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا۔ کون ہے خوش قسمت؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہوں گے، وہ صدیقین ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے اور نیکوکار ہوں گے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کی کیا کیا علامات، کیا کیا نشانیاں ہیں۔ ایک اور بڑی اہم نشانی اور علامت یہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتا ہے وہ آپ کی سنت سے بھی محبت کرتا ہے، آپ کی اتباع سے بھی محبت کرتا ہے، آپ کی پیروی سے بھی محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ، سنو میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا۔ اوہو، حدیث کے اس حصے کو سنتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ الا من ابا، لیکن جان لو، سن لو، نوٹ کر لو اس بات کو کہ جو خود جنت میں نہ جانا چاہے، جو خود انکار کر دے۔ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ جنت کسے نہیں چاہیے؟ فرمایا ہاں، من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میری اتباع کی، میری سنت کو سینے سے لگایا وہ تو جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری اتباع کی کوئی پرواہ نہ کی، میری سنت کو پیٹ پیچھے پھینک دیا، اس نے کیا کیا؟ جنت میں جانے سے انکار کر دیا، کبر کیا اس نے۔ تو بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو علامت، آپ کی سنت کو تھامنا۔ ابو لہب کو دیکھیں کتنی محبت کرتا تھا، جب آپ پیدا ہوئے تو جو لونڈی اس کے پاس خبر لے کر آئی، بلکہ لونڈیوں کی مدیرہ تھی، وہ اس کو آزاد کر دیا۔ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ کتنے اونٹ کاٹ کے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا، کپڑے تقسیم کیے۔ کیوں؟ اللہ نے میرے اس بھائی کو جو دنیا میں نہیں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ اتنی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کی بہو تھیں، لیکن جب اطاعت کا موقع آیا تو انکار کر بیٹھا۔ قرآن میں فیصلہ صادر ہو گیا کہ ابو لہب جہنمی ہے۔ تو بھائیو، اطاعت محبت کا جزء لازم ہے۔ ایک اور علامت وہ یہ ہے کہ جو شخص واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خوشخبریاں دیں اور جو جو وعیدیں سنائیں، یہ کرنے پہ یہ ملے گا، اور اگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، یہ راہ جہنم کی طرف جاتی ہے، جنت کی طرف جاتی ہے۔ یقین ضروری ہے۔ آج ہمارا معاملہ جو خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ یقینوں کی کمزوری کی وجہ سے۔ سنتے سب کچھ ہیں لیکن یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق من قلب، زبان سے بھی اقرار کرو اور دل سے بھی تصدیق کرو۔ ہم زبان سے تو اقرار کر لیتے ہیں لیکن تصدیق نہیں ہو پاتی۔ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین 13 سال تک تصدیق کی، انہوں نے ایمان کو بنایا۔ 13 سال کے بعد جب ایمان بن گیا، فرماتے ہیں کہ اگر آج جنت اور دوزخ ہمارے سامنے لا کے رکھی جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنا ایمان پختہ ہو چکا تھا۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا ہے، اس طرح ایمان لانا ہے کہ آپ کی ہر بات پہ، اللہ کی ہر بات پہ یقین کرنا ہے، رسول کی ہر بات پہ یقین کرنا ہے کہ کیا چیز جنت میں لے جانے والی، کیا جہنم میں لے جانے والی۔ کتنے واقعات ہیں اس بارے میں۔ امام طبری ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں کہ ایک شخص
حاضر خدمت ہوتا ہے، انصاری مسلمان ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول، مدینے کا رہنے والا ہوں، انصار سے میرا تعلق اور آپ پر ایمان لایا ہوں، ایک مشکل میں گرفتار ہوں اور آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ عرض کرتا ہے فلاں فلاں جگہ میرا کھجوروں کا باغ ہے جو میری ملکیت ہے، اور میرے بچے بھی اسی باغ میں رہتے ہیں، اور اسی باغ میں ایک اور انصاری مسلمان کا ایک کھجور کا درخت ہے جس کا وہ مالک ہے۔ اس کا جب دل کرتا ہے وہ باغ میں داخل ہوتا ہے، اپنے کھجور کو پانی دیتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس کا یہ عمل مجھ پہ بڑا شاق گزرتا ہے۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ وہ اپنا کھجور کا درخت مجھے فروخت کر دے، لیکن وہ تیار نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھ جاتے ہیں، اس انصاری مسلمان کو طلب کرتے ہیں۔ جب وہ پہنچ جاتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں یہ جو شخص بات کہہ رہا ہے درست ہے؟ کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات درست ہے، اس کے باغ میں ایک کھجور کا درخت میری ملکیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، میں یہ چاہتا ہوں تم مجھ سے سودا کر لو، وہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور میں اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں کھجور کے درخت کی بشارت دیتا ہوں۔ کیسا سودا؟ راوی بیان کرتا ہے کہ وہ انصاری مسلمان در حقیقت میں اس کا تعلق گروہ منافقین سے تھا۔ سنتا ہے، سوچتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے یہ سودا قبول نہیں۔ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں، اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پورے مدینے میں پھیل جاتی ہے اور ان کے کانوں تک بھی پہنچتی ہے جن کا نام سیرت کی کتابوں میں ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے۔ فوراً اس شخص سے رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں سنو میرے پاس فلاں فلاں کھجوروں کا باغ ہے، اتنے 100 کھجور کے درخت ہیں اس میں چاہتا ہوں مجھ سے سودا کر لو، وہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور میرا یہ باغ تم لے لو۔ کہتا ہاں یہ سودا شاندار ہے، سودا طے پا جاتا ہے، اور اس سودے کی خبر اللہ کے نبی کو پہنچ چکی ہے۔ اب وہاں سے چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے جا کے سودا کریں۔ پہنچتے ہیں وہاں پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کا درخت اب ابو دہدہ کی ملکیت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ مجھ سے سودا کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کم من رداء لابو دہدہ فی الجنہ، کم من رداء لابو دہدہ فی الجنہ، 3 بار ابو دہدہ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ ایک نہیں بڑے موٹے موٹے کھجور کے کئی درخت تیرے لیے جنت میں ابو دہدہ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی بات ہم تک پہنچے جس میں بشارت ہو تو سر تسلیم خم کریں، اور جب کوئی وعید پہنچے تو خبردار ہو جائیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور حق اور سچ فرما رہے ہیں۔ علامات میں سے ایک اور اہم علامت یہ ہے میرے بھائیوں، اگر واقعی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعوے دار ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بھی محبت کرے۔ جی اگر آپ سے سچی محبت کا دعوے دار ہے تو آپ کے مشن سے بھی اس کو سچی محبت ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اپنی دعوے میں وہ کچا ہے۔ اور آپ کا مشن کیا ہے؟ چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس مشن کے لیے تشریف لائے تھے؟ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا مشن بتلا رہے ہیں۔ قل اے نبی فرما دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی فرما دیجئے کہ میرا رستہ تو یہ ہے۔ کون سا رستہ؟ کیا رستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ ہے میرے نبی کا مشن۔ علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ پھر وہی بات، جو کام یقین کے ساتھ نہیں کیا جائے گا وہ ہو نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی کو اپنے مشن پہ یقین تھا پورا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ کیا بات ختم ہو گئی؟ یہ کام صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ انا ومن اتبعن، میں اور میرے امتی، اس آیت میں شامل کر دیا گیا امتیوں کو۔ ہاں جو پہلے انبیاء آئے وہ کون تھے؟ ان کو نبوت ملی، وہ اس وقت پہلے نبیوں کی جو قومیں تھیں وہ قومیں عبادت کہلائیں، وہ عبادت کیا کرتی تھیں، لیکن یہ قوم، یہ امت
اسے امت وسط کہا گیا. ہمیں امت وسط کہا گیا. امت وسط سے کیا مراد ہے؟ درمیانی امت. علماء نے اس کا ایک اور بہت زبردست معنی بیان کیا ہے, واسطے والی امت. کیا مطلب؟ مطلب یہ بین اللہ و بین العباد, اللہ اور بندوں کے درمیان یہ امت واسطہ ہے. اللہ کی پہچان کرانا ہے اس امت نے, لیکن اس امت کو تو اللہ کی خود پہچان نہیں ہو رہی, لوگوں کو کیسے اللہ کی پہچان کرائے گی یہ؟ اور میرے بھائیوں, کل ہمیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا. بنی اسرائیل سے چھین کر اللہ نے اگر یہ ذمہ داری مجھے اور آپ کو دی ہے تو ہم کیسے اس کو پورا کریں؟ ضروری نہیں کہ ہر شخص یہاں بیٹھ کے اور بیان کرے, نہیں, جس نے جو بات سنی سیکھی جتنی اس کو آتی ہے اتنی وہ پہنچا سکتا ہے کہ نہیں؟ مدینے والے نے کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیا, ایک بات بھی میری تم تک پہنچے پہنچا دو, رکھنا نہیں اس کو. اور یہ نہیں سوچنا پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں, جب آقا کی بات پہنچ گئی تو پہنچا دیں آگے اس کو. قرآن کی بات پہنچ گئی, پہنچا دیں آگے. ضروری ہے اس بات کو. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے اگر محبت کرنی ہے تو ضروری ہے کہ پھر آپ کے مشن سے بھی محبت کی جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی